بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا سعد صاحب کا یہ بیان، جس کا عنوان یہ ہے صدقہ و زکوٰۃ کا اصل مصرف تعلیمی ادارے نہیں ہے بلکہ فقراء و مساکین ہیں، سوشل میڈیا پر بہت زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2-3 دنوں سے بہت زیادہ اس کو شیئر کیا گیا۔ فیس بک وغیرہ پہ آپ جا کے دیکھیں گے تو بہت سے لوگوں نے اس کو شیئر کر رکھا ہے۔ معین الاسلام 9 کے ختم بخاری شریف کے اجلاس میں مولانا سعد کاندھلوی کا خطاب، اب بس یہ اخبار کا تراشا شیئر کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ عنوان ہے، یہ ہیڈنگ ہے، نہ تو اخبار کے اندر کوئی تفصیل موجود ہے، نہ اس طرح کا کوئی بیان مل سکا ہے کہ جس بیان کو سن کر یہ وضاحت ہو پاتی کہ سعد صاحب کس سیاق و سباق میں گفتگو کر رہے ہیں، کیا اس گفتگو کا پس منظر ہے، کیا وہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں واضح نہیں ہیں، بلکہ بس یہ عنوان ہے کہ صدقہ و زکوٰۃ کا اصل مصرف تعلیمی ادارے، یعنی مدارس نہیں ہے بلکہ فقراء و مساکین ہیں۔ تو ایسے لوگ کہ جو علماء سے، مدارس سے ان کو ایک طرح کا بغض ہے، وہ اس کو بہت زیادہ شیئر کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی سے کہتے تھے کہ جو مدارس ہیں یہاں زکوٰۃ نہ دی جائے، اور یہ جو مدارس ہیں، جو علماء ہیں، یہ زکوٰۃ کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کی بہت سی باتیں جو ہے کہی جا رہی ہیں۔ تو یہ گفتگو اگر کوئی اس طرح کی ہوئی ہے تو اس سے دیکھیں کون فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جو دشمنان اسلام ہیں وہ اس گفتگو سے جو ہے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے، اس طرح کے جو بیانات ہوتے ہیں، ان بیانات سے نقصان کے علاوہ کوئی فائدہ بظاہر نظر نہیں آتا ہے۔ نقصان کیا ہے؟ ایک نقصان تو یہی ہے کہ جو حضرات مدارس سے بغض رکھتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو خوب شیئر کیا کرتے ہیں، اور دوسرے نقصان بہت بڑا یہ بھی ہے کہ ایسے حضرات کے جو تبلیغ جماعت سے وابستہ ہیں ان کے ذہنوں کے اندر اس طرح کی باتیں بیٹھتی ہیں۔ جو نظام الدین کا جو سلسلہ ہے اس سے وابستہ ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھنی شروع ہو گئی ہے، اور اس طرح کے واقعات آنے شروع ہو گئے ہیں کہ جو مدارس ہیں ہمیں ان مدارس کا تعاون نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ میں بھی اس طرح کے واقعات آپ کے ساتھ میں بھی ہوئے ہوں گے، خود میرے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہوا ہے۔ ایک شہر کے اندر جانا ہوا میرا، تو وہاں میں نے نماز پڑھی، تو نماز کے بعد ایک عالم وہ مدرسے کے سلسلے میں، چندے کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ فلاں جگہ سے آنا ہوا ہے اور چندے کے سلسلے میں آیا ہوں۔ اب جیسے ہی اعلان ہوا اس کے بعد ایک صاحب اس شہر کے اندر، یہ جو نظام الدین ہے تبلیغ جماعت کا جو مرکز خیال کیا جاتا ہے، اسی کے تمام حضرات جو ہے ماننے والے اور اسی کے ترتیب کے مطابق کام کرنے والے حضرات ہیں۔ تو ان میں سے ایک صاحب کھڑے ہوئے جو ذمہ دار قسم کے تھے، کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اولاً تو اعلان ہی پر اعتراض کیا انہوں نے، اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ کیا ان لوگوں کا اللہ کے اوپر توکل نہیں ہے، اور کیوں آ جاتے ہیں چندے کے لیے، اس طرح کی باتیں۔ اور 1 روپیہ تک جو ہے ان کو نہیں دیا، بلکہ نصیحت کرنی شروع کر دی، اور عجیب و غریب جو ہے تبصرے ہونے لگے۔ اور پھر بعض حضرات نے اور بھی اس طرح کے واقعات سنائے کہ اس سے پہلے چونکہ شاہ صاحب کے اس طرح کے بیانات آتے رہے ہیں کہ مدارس کے اندر اصل یہ ہونا چاہیے کہ علماء خود سے کمائیں اور طلباء وہ خود سے کمائیں، اور مدارس کے اندر زکوٰۃ وغیرہ جو ہے نہیں لی جانی چاہیے۔ اس طرح کی باتیں چونکہ پہلے سے آتی رہی ہیں تو اس طرح کا ذہن بننا شروع ہو گیا ہے، اور جو حضرات خاص طور سے نظام الدین سے وابستہ ہیں وہ یا تو مدارس کا تعاون کرنا ان کی طرف سے کم ہو گیا ہے، یا یہ کہ اگر تعاون کر بھی رہے ہیں تو خاص انہی مدارس کا وہ تعاون اب کرنے لگے ہیں کہ جو نظام الدین سے وابستہ ہوں۔ تو یہ بتائیے اب اس طرح کی گفتگو کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ نقصان ہی نقصان ہو رہا ہے، اور کتنا بڑا نقصان جو اس طرح کی باتوں کا ہو رہا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی توجہ دلائی تھی، اس سے پہلے بھی بھوپال کے اجتماع میں شاہ صاحب کی طرف سے جب اس طرح کی باتیں آئی تھیں تو ایک تو اس جانب توجہ دلائی گئی تھی کہ اگر واقعتاً یہی خیال ہے کہ بھئی مدارس کو زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے، تو یہ سب سے پہلے جو نظام الدین میں ادارہ چلتا ہے جس کا نام ہے مدرسہ اسلامیہ عربیہ کاشف العلوم مسجد بنگلہ بستی حضرت نظام الدین، تو یہاں جو ادارہ چلتا ہے اس کے چونکہ مولانا صاحب شیخ الحدیث بھی ہیں، تو سب سے پہلے تو مولانا کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں زکوٰۃ لینی بند کر دی جائے، اور وہ جو اس طرح کی باتیں کیا کرتے ہیں کہ پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں ان کو اس طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ خود سے کمایا کریں، طلباء خود سے کمایا کریں، خود جو ہے اپنے اوپر بھی خرچ کیا کریں، اساتذہ کے اوپر بھی خرچ کیا کریں۔ تو اس طرح کی جو باتیں کیا کرتے ہیں تو کم از کم
وہ اپنے یہاں جو ادارہ چل رہا ہے اس کے اندر تو یہ نظام قائم کر سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی یہ نظام قائم نہیں ہے. اور بلا مبالغہ اگر وہ چاہیں تو ہزاروں اس طرح کے مدارس قائم کر سکتے ہیں، ہزاروں لوگ تیار ہو جائیں گے جو اس طرح کے کا نظام چلانے والے مل جائیں گے اگر وہ چاہیں گے. لیکن عجیب مزاج ہے کہ بس جو مدارس چل رہے ہیں ان پہ تو تبصرہ ہو جاتا ہے، لیکن کہیں کوئی اس طرح کا نظام ان کے ہاں چل رہا ہو یہ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے، جسے دیکھ کے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بھئی ایک آدمی خود زکوٰۃ بھی لے رہا ہے اور تبصرہ یہ کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہے کہ مدارس جو ہیں دینی جو ادارے ہیں تعلیمی ادارے ان کو جو ہے زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے. بہرحال چاہے یہ باتیں جان بوجھ کر کہی جا رہی ہوں یا انجانے میں اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہوں، ان باتوں سے مدارس اسلامیہ کو نقصان پہنچتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے. اور دشمنان اسلام جو ہے ان کو تقویت ملتی ہے، ان کو فائدہ پہنچتا ہے اس طرح کی باتوں سے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ باتیں لکھی ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم العالیہ نے. حضرت کا ایک مضمون ہے جس کا عنوان ہے دینی تعلیم کے فروغ کے لیے زکوٰۃ کا استعمال. اس مضمون کے اندر حضرت نے پہلے تو اس حوالے سے گفتگو کی ہے کہ پہلے نظام کیا کیا ہوا کرتے تھے، پھر ہندوستان کے اندر کس طرح کا نظام شروع ہوا، اب کس طرح کا نظام چل رہا ہے. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد حضرت نے اس جانب توجہ دلائی اور یہ باتیں لکھی کہ ہمارے فقہاء نے خوب سوچ سمجھ کر ضرورت مند علماء اور علم دین حاصل کرنے میں مشغول طلباء کو زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دی. اچھا یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، جو حضرات اس وقت مدارس کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات رہنی چاہیے کہ زکوٰۃ جو دی جاتی ہے، جو قرآن مجید کی جو آیت سنائی جا رہی ہے نا انما الصدقات للفقراء، کہ اس کے اندر تو مدارس کا ذکر ہے ہی نہیں، تو زکوٰۃ مدارس کو نہیں دی جاتی ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے مدرسوں کے اندر پڑھنے والے غریب طلباء کو. مدرسے میں پڑھنے والے طلباء دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جن کی مالی حالت کچھ بہتر ہوتی ہے تو جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہوتے ہیں تو زکوٰۃ لیتے بھی نہیں ہیں. البتہ ایسے طلباء کہ جن کی مالی حالت مستحکم نہیں ہوتی ہے، غریب طلباء ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ کی رقم لیتے ہیں، تو اصل رقم زکوٰۃ کی انہی کے لیے لی جاتی ہے اور انہی کے اوپر جو ہے خرچ کی جاتی ہے، ان کے حوالے کر دی جاتی ہے اور پھر تبلیغ کے بعد دوسری جگہ بھی ان پیسوں کو استعمال کر لیا جاتا ہے. تو قرآن مجید نے جو مصارف گنائے ہیں ان مصارف کے اندر تو یہ غریب طلباء کیوں نہیں آئیں گے؟ بے شک یہ طلباء آئیں گے. تو خود قرآن مجید سے یہ بات ثابت ہے. اس کے علاوہ اہل علم نے جو کچھ لکھا ہے اس کو بھی جو ہے ملاحظہ فرما لیں. اور خاص طور سے مجھے جو توجہ دلانی ہے اس مضمون کے اندر وہ اس بات کی طرف دلانی ہے کہ اس طرح کی جو باتیں آتی ہیں کہ بھئی مدارس کو زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے، تو چاہے یہ باتیں جان بوجھ کر کی جا رہی ہوں چاہے انجانے میں کی جا رہی ہوں، یعنی اگر کوئی آدمی اچھی نیت کے ساتھ بھی یہ بات کر رہا ہے تو تب بھی اس طرح کی باتوں سے دشمنان اسلام کو فائدہ پہنچتا ہے. یہ بات جو ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے لکھی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ بات بہت اچھی نیت کے ساتھ بھی کہی گئی ہو لیکن پھر بھی اس کا نقصان ہی ہوگا، فائدہ اس کا کچھ ہے نہیں. تو اس کو سماعت کر لیں. لکھتے ہیں کہ خوب سوچ سمجھ کر ضرورت مند علماء اور علم دین حاصل کرنے میں مشغول طلباء کو زکوٰۃ ادا کرنے کی ترغیب دی ہے. اس سارے مضمون کو آپ دیکھ لیجئے گا، میں صرف کچھ باتیں نقل کے دیتا ہوں. اور اس کو زیادہ باعث فضیلت بتایا ہے مشہور محدث امام عبداللہ بن مبارک کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اپنی اعانت علماء ہی پر خرچ کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مقام نبوت کے بعد علماء سے بڑھ کر کوئی بلند مرتبہ نہیں ہے. مشہور فقیہ علامہ حسکوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو علم کے لیے فارغ کر لے اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے کیونکہ وہ دوسرے ذرائع معاش اختیار نہیں کر سکتا. ایک موقع پر وہ یہ فرماتے ہیں کہ محتاج عالم یا عابد و زاہد لوگوں پر صدقہ کرنا افضل ہے. یہ کچھ فقہاء کی تبعات بات نہیں ہے بلکہ خود قرآن مجید سے ماخوذ ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. صدقات میں اصل حق ان حاجت مندوں کا ہے جو اللہ کی راہ میں گھر گئے ہیں، ملک میں کہیں چل پھر نہیں سکتے، ناواقف انہیں غنی خیال کرتے ہیں، سو ان سے ان کی احتیاط کے باعث تو انہیں ان کے چہرے کے نقوش سے پہچان لے گا. وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے اور تم مال میں سے جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کا خوب جاننے والا ہے. اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ جو محتاج اور ضرورت مند حضرات دین کے کام کی وجہ سے کسب معاش میں مستقل طور پر لگنے کے موقف میں نہ ہو، وہ صدقات اور اعانتوں کے زیادہ مستحق ہیں. اسی لیے اکابر مفسرین کا رجحان یہی ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی وہ اس وقت
اس سے اشارہ اصحاب صفہ یعنی صفہ میں مقیم تعلیمان علوم نبوت کی طرف تھا۔ دیکھیے تفسیر کبیر۔ بلکہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ طریقہ مروج تھا کہ اہل ثروت صحابہ اپنے صدقات کی کھجور اصحاب صفہ کے لیے پیش کیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو اس کی ہدایت ہوتی تھی۔ اس لیے یوں تو تمام محتاج و ضرورت مند مسلمانوں کی زکوٰۃ سے ان کی مدد کی جانی چاہیے، لیکن دینی مدارس کا خصوصی استحقاق قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، سلف صالحین کے عمل سے بھی، اور یہ زیادہ مکمل طریقے پر مقاصد زکوٰۃ کو پورا کرتا ہے، اور بالخصوص ہندوستان کے موجودہ حالات میں اسلام کی بقا اور حفاظت کے لیے یہ نہایت ہی مؤثر ذریعہ اور طاقتور وسیلہ ہے۔ حکومت اور فرقہ پرست تنظیمیں چاہتی ہیں کہ یہ مدارس بند ہو جائیں تاکہ اسلامی تشخصات اور مسلمانوں کی مذہبی شناخت کو مٹانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے، اور صورتحال یہ کہ مسلمان تو زکوٰۃ ہی پوری نہیں نکالتے ہیں، چہ جائے کہ بڑے پیمانے پر ان سے نفلی صدقات و عطیات کی توقع رکھی جائے۔ یہ جو بیانات ہوتے ہیں اسی طرح کی تو توقع وابستہ ہوتی ہے مسلمانوں سے کہ آپ جو ہے مدارس کو زکوٰۃ مت دیجیے، نفلی صدقات آپ دے دیجیے، لیکن صورتحال کیا بنتی جا رہی ہے کہ وہ 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جن حضرات کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے وہ مدارس کو 1 روپیہ تک دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ اتنی زیادہ صورتحال خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ چہ جائے کہ بڑے پیمانے پر ان سے نفلی صدقات اور عطیات کی توقع رکھی جائے، تو اب اگر زکوٰۃ کا دروازہ بھی مدارس پر بند کر دیا جائے تو خود بخود کمزور پڑ جائیں گے، اور اس طرح مدارس کو زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی بات بالواسطہ طریقے پر حکومت کے معاندانہ مشن کی خاموش تکمیل ہوگی۔ یعنی حکومت جو چاہتی ہے نا کہ یہ مدارس کسی طرح سے بند ہو جائیں، تو گویا کہ یہ حکومت ہی کی تائید کرنا، ایک طرح سے اس طرح کی باتیں کرنا۔ لہذا اہل نظر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر یہ تحریک دانستہ اٹھائی جا رہی ہے کہ بھئی مدارس کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے، تو آپ فقراء پر غریبوں پر خرچ کر لیں، تو اگر یہ تحریک دانستہ اٹھائی جا رہی ہے تو یہ گہری اور خطرناک سازش ہے، اور اگر نادانستہ کہی جا رہی ہے یعنی مقصد کچھ اور ہے لیکن غیر دانستہ طور پر اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں، تو زمانہ آگہی اور فراست ایمانی سے محرومی کے سوا اور کچھ نہیں ہونا۔ تو یہ چاہیے کہ مدارس کے اس نظام کو تقویت پہنچائی جائے اور مسلمانوں کو دوسرے مقاصد کے لیے بھی انفاق پر ابھارا جائے، نہ یہ کہ ایسی تدبیر اختیار کی جائے کہ جس سے اعدائے اسلام کی مہم کو تقویت پہنچے اور اس سوتےہی کو خشک کر دیا جائے جس سے دینی کاموں کے ہر شعبے کو آب حیات فراہم ہوتا ہے۔ تو کوئی اللہ کا بندہ جائے مولانا شاہ صاحب کے پاس میں اور جا کر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کی یہ جو تحریر ہے ان کو دکھائے، ان سے کہے کہ حضرت ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیجئے، اس پر نظر ڈال لیجئے تاکہ یہ غلط فہمی دور ہو۔ اس طرح کی جو باتیں آپ کی طرف سے ہو رہی ہیں ان سے دشمنان اسلام کو تو تقویت پہنچ سکتی ہے، مسلمانوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، الٹا نقصان ہو رہا ہے اس طرح کی باتوں سے۔